إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ الفاتحہ شریف دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں اور خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایاک نعبد خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں مانگتے ہیں. حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں و ایاک نستعین ای نطلب المعونۃ والتعید والتوفیق. یا اللہ خاص تیرے کولوں ہی اسی مدد بھی منگنے ہاں تیری تائید بھی منگنے ہاں تیرے کولوں نیک کماں دی توفیق بھی منگنے ہاں. مسئلہ شرعی ہے اس وچ کہ بعض لوگ اختلاف کردے نے کہ دیکھو جی قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے فرما دیتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خاص تیرے کولوں ہی اسی مدد طلب کرنے ہیں تے لہذا کسی اور کولوں مدد یا کسی اور دا ذریعہ وسیلہ پیش نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ قرآن و حدیث دے اندر مختلف چیزاں اس طرح ذکر ہوئی نے بظاہر انہاں وچ ٹکراؤ نظر آوندا ہے لیکن حقیقت وچ ٹکراؤ نہیں اودے وچ تطبیق دینی پیندی ہے انہاں نوں جوڑنا پیندا وے. اسے چیز نو مد نظر رکھدے ہویاں کہ آیا اسی جس وقت انبیاء کولوں کسے کام وچ مدد طلب کریے اولیاء کولوں کریے او شریعت دی روشنی وچ جائز بندی ہے یا او جائز نہیں بندی. خلاصہ اے وے پوری گفتگو دا اللہ تبارک و تعالی حقیقی مددگار ہے جڑے اللہ دے مقرب بندے نے انبیاء رسول اولیاء اعظام اے ہستیاں اللہ تبارک و تعالی دی مدد دا مظہر نے. اسی انہاں نوں رب دا مقرب سمجھ کے مدد طلب کرنے ہاں رب دے اے مدد دے مظہر نے. اگر اسی انہاں نوں بالاستقلال مستقل طور تے مدد کرن والا سمجھیے کہ انہاں دی طاقت اپنی ہے مدد کرن دی اے جائز نہیں. اگر اسی اے سمجھیے کہ اسی انہاں کولوں جس کام وچ مدد طلب کر رہے ہیں انہاں ساڈی اودے وچ مدد کرنی ہے لیکن اللہ دی دتی ہوئی طاقت وچوں کرنی ہے تے اے بالکل جائز ہے. حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس تے بحث بڑی تفصیلی کیتی ہے. آپ نے پوری بحث کرن تو بعد جڑا خلاصہ پیش کیتا ہے وہ تواڈے سامنے ذکر کرنا وا. آپ فرماندے دریجہ باید فہمید کے استعانت از غیر بوجہی کے اعتماد براں غیر باشد و اورا مظہر اون الہی نداند حرام است. اس دا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دے علاوہ کسی اور کولوں اس طریقے نال مدد طلب کردا ہے کہ اس دے اوپر مکمل اعتماد کر لیندا ہے یعنی انہوں مستقل مدد کرن والا سمجھدا ہے اے سمجھدا ہے کہ دے کولے طاقت اپنی ہے تے اے بالکل حرام ہے. لیکن اگے آپ فرماندے نے اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یک اد مظاہر اون دنستہ و نظر بکار خانہ اسباب و حکمت او تعالی دران نمودہ بغیر استعانت
ظاہری نماید دور از عرفان نخواہت بود در شرع نیز جائز و روا است انبیاء و اولیاء این و استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت این و استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر۔ آپ فرماندے نے کہ اس ساری گفتگو دا خلاصہ ہے وے کہ اگر کوئی بندہ انہاں مقرب بندیاں نو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اے سمجھ کے کہ اے بڑے مقرب بندے نے، حقیقت وچ مدد اللہ ہی کرنی ہے، لیکن اے خود اپنے کارخانہ قدرت وچ اسباب بنا دیتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہاں ظاہری اسباب تو جنہاں نال مدد کرن وچ اللہ تعالیٰ دی بڑی حکمت ہے، اور اے نظریہ رکھنا کہ اے چیز اللہ تعالیٰ دے عرفان تو دور نہیں، اے شریعت وچ بالکل جائز ہے۔ اگے آپ فرماندے نے انبیاء کرام اور اولیاء کرام انہاں کول مدد طلب کرنا بظاہر اے سمجھنا کہ اے غیر دی مدد ہے، حالانکہ حقیقت وچ اے غیر دی امداد طلب کرنا نہیں بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ کول مدد طلب کرنا میں۔ کیوں کہ اللہ نے انہاں نو طاقت دتی ہے، جڑی اللہ طاقت دتی ہے تے انہاں جڑی ساڈی مدد کرنی ہے اللہ دی عطا نال کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی مخلوق دی مدد کرنی ہے اس نے اپنی ذاتی طور تے کرنی ہے۔ جس وقت یہ فرق سمجھ آ جائے تے کدی بھی عقیدے وچ غبار پیدا نہیں ہوندا۔ اور اسی بھی جس وقت انبیاء کولو مدد طلب کرنے ہاں، توسل پیش کرنے ہاں، وسیلہ پیش کرنے ہاں، اس وقت یہی نظریہ رکھنے ہاں یا اللہ تیرے مقرب بندے نے انہاں دے وسیلے نال اسی تیری بارگاہ وچ اے سوال کرنے ہاں، سانو انہوں کہہ کے خالی نہ لٹائیں۔ اور جڑا ساڈا نظریہ ایک مسلمان دا، اہل سنت دا، انبیاء کرام اور اولیاء کرام دے متعلق کوئی نبی کوئی ولی عبادت دے لائق نہیں ہے، ساڈا نظریہ ہے، کیونکہ عبادت دے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہے۔ دوسرا نظریہ، ہر نبی ہر ولی دی قبر دے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، اگر کیتا ہے تعظیم عزت دے پیش نظر پھر صرف حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر عبادت دی نیت نال کیتا ہے تو او بندے نو سیدھا سیدھا کافر بنا دیندا ہے۔ میرے امام سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس تے پوری کتاب لکھی ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ آپ فرماندے نے کہ جڑا سجدہ تعظیمی ہے نا یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سجدہ عبادت دا بندے نو کافر بنا دیندا ہے۔ بڑی تفصیلی کتاب ہے آپ دی۔ اگے ساڈا نظریہ کی ہے، کوئی نبی کوئی ولی رب تعالیٰ دی نہ کسے ذات وچ نہ رب تعالیٰ دی کسے صفت وچ شریک ہے۔ اگے ساڈا نظریہ ہے اولیاء کرام اور انبیاء کرام انہاں کولوں وسیلہ دے ذریعے دعا کرنا جائز ہے، اور دعا اللہ کریم اس نو شرف قبولیت بخش دے۔ انبیاء کرام اولیاء کرام اپنیاں اپنیاں قبراں وچ زندہ نے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام وفات تو بعد بھی اللہ دی عطا نال تصرفات کردے نے، تصرفات دی بھی انشاءاللہ باس اگے آ جائے گی۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام انہاں دا مشکل کشا ہونا، کسے دی مدد کرنا، دستگیری کرنا، اے اللہ دی عطا نال ہے، گویا کہ اے صرف ذریعہ نے حقیقی طور تے کسے دی مشکل کشائی کیتی ہے، کسے دی دستگیری کیتی ہے، مدد کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیتی ہے۔ نعمتاں اللہ عطا کردہ وے، لیکن اس دی عطا دا اے ذریعہ نے، اللہ دیندا ہے اے تقسیم کردے نے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا سی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرنا تے اللہ عطا کردا وے۔ جس ویلے حدیث موجود ہے، حدیث بھی صحیح بخاری دی ہے، یہ کسی قسم دی کمزوری نہیں ہے سند دے لحاظ نال، تے اگر کوئی بندہ انہاں چیزاں نو غور نال دیکھے تو بالکل جھگڑا رہندا نہیں ہے۔ انہاں دے وڈیاں وڈیریاں نے خود لکھیا اپنیاں کتاباں دے اندر
انہاں دے ایک گزرے نے عالم مفتی محمد شفیع صاحب انہاں دا نام سی، انہاں قرآن پاک دی تفسیر معارف القرآن دے نام تے لکھی ہے۔ وہ فرماندے نے کہ کسے نو مختار مطلق سمجھ کے وسیلہ بنانا اے حرام اور شرک ہے، اے تے اسی بھی کہنے ہیں۔ اگے آپ کہندے نے کہ محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کے کیتا جائے تے بالکل جائز ہے، جویں اسی کہنے ہیں کہ اے اللہ کریم دی مدد دے مظہر نے کہ اللہ نے انہاں نو عطا کیتا ہے، اے اس عطا کیتی ہوئی طاقت دے وچوں اللہ جس وقت چاہے تے اے ساڈی مدد بھی کردے نے، ساڈے معاملاتی تصرف بھی فرماندے نے۔ اے چیزاں صرف اس واسطے ذکر کیتیاں نے کہ جھگڑا کسی قسم دا پیدا نہیں ہونا چاہیے انسان دے ذہن دے اندر۔ اگر یہ چیزاں انسان غور نال سمجھے، نہ قرآن دی آیات دا انکار ہوندا ہے نہ احادیث دا انکار ہوندا وے۔ اگر صرف انسان ہٹ درمی دی طرف چلا جائے تو پھر بہت زیادہ چیزاں دا انکار ہو جاندہ ہے۔ مثلا اللہ کریم نے خود قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ دی بارگاہ دی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اگر وسیلہ تلاش کرنا جائز نہ ہوندا تو رب نے حکم کیوں دینا سی؟ نمبر 2، یہ وسیلہ اور مدد غیر کولوں کہ اللہ نہیں ہے منگنی، وسیلہ نیک اعمال دا بھی پیش کر کے دعا کرنی، یہ باقاعدہ احادیث دے اندر آیا وے۔ اور ایک چیز یاد رکھنی ہے، جدن دی کائنات بنی ہے قیامت تک جیڑی چیز کسے دور وچ شرک ہونی ہے ہمیشہ واسطے شرک رہنی ہے۔ اگر کوئی پہلے چیز شرک والی نہیں نا، انہیں ان قیامت تک شرک والا نہیں بننا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو ایک موقع تے بنی اسرائیل دے 3 شخصاں دا واقعہ سنایا۔ وہ اکثر جڑا کہ بندیاں نے سنیا بھی ہے پڑھیا بھی ہے کہ 3 شخص سفر تے جا رہے، بارش بڑی تیز ہوئی، انہیں ایک غار وچ پناہ لے لی۔ انہاں 3 شخصاں نے جس وقت غار ہی پناہ لے لی، غار دا منہ کوئی چٹان ڈگی بند ہو گیا، انہاں کول چٹان نہ ہٹی۔ انہاں کیا کوئی ایسا وسیلہ پیش کرو کوئی رب دی بارگاہ وچ کہ سانو اس مشکل تو نجات دوے۔ ایک نے وسیلہ پیش کیتا، یا اللہ میں ماں پیو دی پہلے خدمت کردا سی، بیوی بچے نوں بعد ہی کھلانا، اگر میرا عمل ہن اے عمل غیر اللہ ہے، میں تیری رضا واسطے کردا سی، سانو اس مشکل وچوں نجات دے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میں اپنی ایک چچا زاد عورت سی، اس نو برائی دے ارادے نہ بلاندا سی، وہ آمدی نہیں سی۔ ایک واری میرے کول مال و دولت سی، انہاں کول کھان پین واسطے چیز کو نہیں سی، وہ قرضہ لین آئی، معاملات کرن آئی، تو میں اس نے کہا تو پہلے برائی تے تیار ہو تو میں تاں تیرے نال انہوں کہا قرضہ تنوں دینا میں۔ جس وقت میں وہ برائی کرن لگا تو انہوں نے منوں کہا تو رب تو ڈر، تو یا اللہ میں ڈر گیا تیرے تو برائی میں بالکل قریب نہ گیا، اگر یہ میں عمل تیری رضا واسطے کیتا سانو مشکل وچ نجات دے۔ پتھر تھوڑا اور پیچھے ہٹیا۔ پھر تیسرے شخص کے یا اللہ میرے کو ایک بندہ مزدوری کردا سی، وہ مزدوری کر کے اپنی مزدوری لے تو بغیر چلا گیا، وہ دی مزدوری دے پیسیاں دی میں بکری وغیرہ کوئی جانور لیا، وہ دے وچ رب برکت کردہ کردہ ایک پورا بڑا ریوڑ بن گیا۔ وہ بندہ کچھ عرصے بعد واپس آیا، انہیں میرے کو مزدوری منگی، میں انہوں نے کہا اے ساری تیری ہے، انہیں کیا مذاق نہ کر، میں انہوں نے کیا حقیقت چ تیرے پیسیاں تو ہی برکت اگے ہوئی ہے، لہذا ساری تیری ہے۔ یا اللہ اگر میں تیری رضا واسطے انہوں یہ ساریاں چیزاں دے سڑیاں سن تے ساڈے تو یہ مشکل دور کر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مشکل دور کر دیتی۔ خلاصہ ہے بڑی لمبی حدیث پاک سی، غرض مقصد گل کرن دا اے وے کہ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے جس وقت واقعہ سنایا تو آپ یہ نہیں فرمایا انہاں غلط کیتا ہے، بلکہ آپ نے اس نو جڑا برقرار رکھیا وے، اے اس چیز دی دلیل ہے کہ غیر اللہ دے وسیلے نال رب کولوں کوئی چیز منگنا بالکل جائز ہے۔ انشاءاللہ العزیز انبیاء کرام، اولیاء اعظام کولوں صحابہ کرام یا دیگر بعد وچ آن والی امت دے افراد نے جو جو وسیلہ پیش کیتا، چند حدیثاں تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ کریم سانو اس مسئلے نو صحیح طرح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث دا فہم عطا فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا